الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام وہاں مدین سے مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں شام ہوئی اور رات کا وقت تھا، سردی سخت تھی، گرمی کی ضرورت تھی اور سینکنے کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور آگ دیکھی، آگ نظر پڑی اور وہاں آگ لینے گئے تو وادی میں سے ایک آواز آئی جو حقیقت میں اللہ کی طرف سے وحی تھی، اور اللہ فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی الہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے۔ وہاں سے نبوت بھی ملی اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز ضروری ہے۔ دوسری جو امت گزری ہے ان پر یہ 5 وقت کی نماز فرض نہیں تھی، کسی پر فجر تھی، کسی پر ظہر تھی، کسی پر عصر تھی۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کی یہ 5 نمازیں عطا فرمائی۔ معراج میں تشریف لے گئے، وہاں سے ملی تھی 50 نمازیں۔ اب یہ 5 نمازیں ہمارے لیے پڑھنے کتنی مشکل ہے۔ اس میں ہر مسجد میں گشت کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آؤ نماز میں آؤ، نماز میں آؤ۔ اب یہ 5 نمازیں ہیں، اس میں بھی اگر ونٹر ہو تو اس میں عصر، مغرب، عشاء سب ایک ساتھ ہوتی ہے۔ آدمی کو گھر جانے کا بھی موقع نہیں ملتا، سوچتے ہیں کہ مسجد میں ہی بیٹھا رہے، اور حقیقت میں اکثر لوگ جو نمازی ہوتے ہیں پابندی سے پڑھنے والے وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، عصر میں آئے تو عشاء سے فارغ ہو کر جاتے ہیں۔ یہ 5 نمازیں ہمارے لیے پڑھنی مشکل ہے، تو وہ 50 نماز کیسے پڑھ سکتے؟ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی غایت شفقت
اور آپ کی مہربانی اور کرم رہا کہ سرکار تو تشریف لا رہے تھے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر اپنی امت کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ میری امت اس سے پہلے میں گزر چکا ہوں، مجھے جو امت ملی تھی اس پر جو نمازیں فرض ہوئی تھی 2-3 وہ بھی وہ پڑھ نہیں سکتی تھی، اور آپ کی امت پر یہ 50 نمازیں جو فرض کی گئی یہ نہیں پڑے گی، آپ اس میں تھوڑی کمی کروائیے. حضور جاتے رہے، پھر آتے رہے، پھر جاتے رہے، پھر آتے رہے، اخیر میں 5 رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی نہیں پڑے گی، اور حقیقت میں نہیں پڑتی آج امت، اس لیے اس میں اور تھوڑی کمی کروا کے آئے. حضور نے فرمایا کہ اب تو مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، شرم آتی. 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے. اللہ نے فرمایا کہ تیری امت پر نمازیں تو 5 فرض ہے لیکن ثواب ہم 50 کا دیں گے. وہی 50 نماز جو دی گئی تھی اسی 50 نمازوں کا ثواب 5 کے ادا کرنے میں اللہ عطا فرماتے ہیں. لیکن کوئی پابندی سے ادا کرے تو، ورنہ کہے کہ میں 2 پڑھوں اور 20 کا ثواب لوں، 3 پڑھوں اور 30 کا ثواب لوں، یہ نہیں. یہ جو بتلایا گیا اور یہ جو آفر کی گئی وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے کہ جو 5 نماز پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نبوت ملی اور کام بھی دیا گیا. جیسے جماعت والوں کو روٹ ملتا ہے کہ بھائی آپ کو براڈ فورٹ کی طرف جانا ہے، فلاں جماعت جو ہے 10 دن کی اس کو بلیک بن کی طرف جانا ہے، وہاں جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لانا ہے، دین کی بات سکھانی ہے، سمجھانی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی روٹ ملا کہ جاؤ اب مصر کی طرف. اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کی طرف، اس نے سرکشی پھیلا رکھی ہے، ظلم و زیادتی کر رکھی ہے زمین میں، اور اسے ہماری طرف سے دعوت اسلام دو، اسے ایک اللہ کے ہونے کا یقین دلاؤ. اور وہاں سے مزید انعام یہ ملا اللہ کے وہاں سے. پہلے تو بے سہارا نکلے تھے، سہارا بھی ملا، گھر والی بھی ملی، سب چیزیں ملی. راستے میں آ رہے تھے تو وہاں سے نبوت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کی 2 نشانی بھی عطا فرمائی. توریت تو بعد میں ملی کتاب، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے 2 انعام یہ عطا فرمائے. ایک تو آپ کو لاٹھی دی گئی، ڈنڈا ہمارے چچا کا ہوتا ہے، یہ بہت سے کام میں آتا ہے. وہ عصا ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ، اے الہ العالمین یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے، عصا ہے. اب بس اللہ نے تو اتنا ہی پوچھا کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ اللہ یہ تو لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے. سوال بھی ہو گیا اور جواب بھی ہو گیا، اتنا کافی تھا. لیکن انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی سے پیار ہو جاتا ہے، تو پھر دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس سے بات کرنے کا موقع نکالوں، کوئی ہیلا مجھے مل جائے. اب وہ سامنے والا توجہ نہیں دیتا تو بھی وہ سوال پہ سوال کرتا ہے، بات کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادہ بات کرے. بیوی جب ناراض ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کے آگے پیچھے چکر کاٹتے، اس لیے کہ اگر یہ ناراض رہی تو گھر میں دن تو کیسے بھی کٹے گا لیکن رات کٹنی مشکل. تو اس لیے محبت کا یہ طریقہ ہے کہ پوچھا جائے کچھ اور بتایا جائے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ،
اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرماتے تھے کہ یہ لکڑی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کے فوائد گنائے۔ قال ہی عصائی، اے الہ العالمین یہ میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ پھر اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ ڈنڈا کیوں لیتے ہو، کتے بھگانے کے لیے یا انسانوں کو پیٹنے کے لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتوکّا علیہا، اے الہ العالمین میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس کو سہارا دیتا ہوں اس کے ذریعے۔ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور الہ العالمین اس کے ذریعے سے میں اپنی بکریوں کے لیے، جانوروں کے لیے چارہ بھی گراتا ہوں۔ تو دو کام ہوئے، اتوکّا علیہا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اے الہ العالمین اس سے میں اس کے ذریعے سے دوسرے بہت سے کام کاج بھی کرتا ہوں۔ یہ دو کام تو جو امپورٹنٹ تھے وہ بتائے، اس کے علاوہ لاٹھی بہت سارے کاموں میں آتی ہے، موذی جانوروں کے بھگانے میں، اس کو مارنے میں، کسی دشمن کا مقابلہ کرنے میں، راستے سے تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹانے میں۔ اب یہ تفصیلی گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی۔ اب یہ دو کام تو ابھی ملے ہیں، لیکن یہی عصا ہے، اس کے ذریعے آگے بہت سارے اور بھی کام ہونے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے اس عصے کو، اس لاٹھی کو زمین پر پھینک دیجئے۔ وہ تو حکم سننا تھا کہ لاٹھی پھینک دی۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ تو رینگتا ہوا سانپ بن گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ چلنے لگا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ دوبارہ اسے پکڑ لیجئے۔ اب سانپ اگر جا رہا اور ہم سے کوئی کہے کہ تجھے 1000 پاؤنڈ دیتا ہوں ذرا پکڑ لے، ہمت ہوگی؟ وہ کہے گا میں تجھے 2000 دیتا ہوں مہربان تو پکڑ لے۔ معلوم ہے کہ یہ خطرے کی چیز ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرے کہ یہ تو سانپ ہے، اسے کیسے پکڑا جائے۔ قال خذها ولا تخف، اللہ نے فرمایا ڈرو مت، یہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے اس کی اصلی حالت میں پھر لوٹا دیں گے۔ اللہ کا حکم تھا، جیسے ہی ہاتھ لگائے کہ وہ ڈنڈا بن گیا۔ اب وہ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دی، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فرمائے کہ اپنا یہ ہاتھ اپنے بازو سے باہر نکالیے، اندر ڈالیے پھر باہر نکالیے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا یہ ہاتھ باہر نکالا تو وہ سورج سے زیادہ، آفتاب سے زیادہ روشن اور چمکدار ہو گیا۔ سورج کی جو روشنی تھی وہ بھی اس کے سامنے پھیکی لگتی تھی، اتنی چمک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے آنے لگی۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ اب جائیے فرعون کے پاس۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلتے ہوئے تشریف لائے۔ راستے میں سفر میں اور بھی واقعات ہوئے، مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے مصر میں۔ اب فرعون کو دعوت دینی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج پہلے سے ہی تیز ہے، ہم لوگ مرچی کھاتے ہیں پھر بھی اتنا دماغ تیز نہیں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال مشہور ہے، معلوم ہے کہ یہ جلالی ہیں، اس لیے اللہ نے پہلے سے کنڈیشن بتائی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا،
اے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور دعوت اسلام دو، ان کو ایک اللہ کی دعوت دو اور اسے بالکل نرمی سے بات کہنا۔ فرعون ظالم ہے، جابر ہے، اس کو تو ڈنڈے مار کر دعوت دینی چاہیے، اتنا ظالم تھا۔ لیکن دعوت کا اصول اللہ نے بتایا کہ جب تم کسی کو دعوت دو گے، فرعون کو دعوت دو گے، تو تمہاری زبان میں نرمی ہونی چاہیے، اس لیے کہ نرم بات سامنے والے کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر ہم سختی کریں گے تو سامنے والا ہماری بات تو کیا سنے گا، بلکہ سنی انسنی کرے گا اور ہمارے ساتھ جھگڑنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ نئے نئے دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کو پہلے سیکھنا چاہیے اپنے بڑوں سے یا اس کام میں لگے ہوئے لوگوں سے کہ بھائی کس طرح سامنے والے کو دعوت دی جائے۔ ایک مرتبہ ایک نیا آدمی جو اس کام میں جڑا تھا، وہ گشت کے لیے نکلا اور سامنے دو چار آدمی سے کہنے لگا کہ بھائی تم لوگ مسجد میں آنے والے بن جاؤ، میں بھی تمہاری طرح پہلے پھنٹوس تھا، میں بھی اسی طرح گناہ کرتا تھا، سینما دیکھتا تھا، جوا کھیلتا تھا، شراب تھا پیتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دعوت دینے کا بالکل غلط طریقہ ہے۔ سامنے والے کو پہلے ہی آپ نے بتا دیا کہ میں تمہارے جیسا ہی گنہگار تھا اور تمہارے جیسا پھنٹوس تھا، مطلب یہ ہوا کہ جیسے تم لوگ ابھی پھنٹوس ہو میں بھی ایسا ہی تھا۔ نہیں، سامنے والے کا اکرام بھی ہمارے دل میں ہو، اس کی عزت اور احترام بھی ہمارے دل میں ہو، پھر پیار محبت سے اس کو سمجھائے کہ بھائی آؤ اللہ کے گھر میں آؤ، کچھ دین کی باتیں ہوگی اور دین کی باتوں سے سب کو فائدہ ہوگا، ہمیں بھی ہوگا آپ کو بھی ہوگا۔ یہ سمجھا کر پیار محبت سے سر میں ہاتھ پھیر کر مسجد تک لایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے حضرت ہارون کو لے کر اور فرعون کے سامنے دعوت دی، توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کے ہونے کا اس سے یقین دلایا۔ لیکن وہ تو تھا پہلے سے سر پھرا، وہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ انا ربکم الاعلی کا اس کا دعویٰ تھا، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ کسی دوسرے کی بات کیسے سنتا؟ اب فرعون نے بھی انکار کر دیا، لیکن نبی جو ہوتا ہے اپنے مشن کو برابر لے کر چلتا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہ بھی دعوت کا اصول ہے کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک مرتبہ گئے، 2 مرتبہ گئے، 10 مرتبہ گئے، پھر یہ نہیں کہنا ہے کہ بھائی ہم تو بار بار اس کے پاس جاتے رہے لیکن وہ تو کبھی مسجد میں آتا ہی نہیں، چھوڑو آج اس کی ملاقات نہیں کرنی۔ فرمایا کہ نہیں، اگر وہ 10 مرتبہ کی بجائے 20 مرتبہ آپ گئے، لیکن آپ کا فریضہ یہ ہے کہ اس کو بار بار دعوت دو۔ دعوت دینا ہمارا کام ہے اور اس کو ہدایت دینا اللہ کا کام۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حق تعالی شانو اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، نبی آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے، دعوت دینا، پیغام پہنچانا یہ تمہارا کام ہے۔ نبی یہی کرتا ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اگر یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو بتلاؤ پوری سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، آپ کے ہاتھ سے کسی ایک کا بھی خون بہا ہو، کسی ایک کی گردن کاٹی گئی ہو؟ پوری سیرت میں سرکار کے ہاتھ سے کسی کا خون ہونا نہیں ملے گا، بلکہ وہاں تو معافی ہی معافی ہے، عفو درگزر نظر آتا ہے، پھر وہاں خون ریزی کا سوال ہی کہاں پیدا ہوگا۔ اسلام جو پھیلا ہے دوستو یہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام عطا فرمایا اسے 2 چیزوں سے خوبصورت بناؤ۔ اسلام 2 چیزوں سے، اپنا ایمان 2 چیزوں سے خوبصورت بنتا ہے۔ نمبر 1 سخاوت کے ذریعے۔ آج بھی عربوں میں سخاوت مشہور ہے، ہم لوگ کھانے کے لیے لڑتے ہیں دسترخوان پر،
میرا نمبر کب لگے. اور عرب لوگ کھلانے کے لیے لڑتے ہیں. افطار کے وقت آپ نے منظر دیکھا ہوگا, کوئی ادھر سے پکارتا ہے تعال یا شیخ, تعال یا شیخ, تفضل, آئیے تشریف لائیے, ہمارے دسترخوان پر بیٹھیے. وہ لوگ کھلانے کے لیے لڑتے ہیں اور ہم کھانے کے لیے لڑتے. تو فرمایا کہ اپنے ایمان اور اسلام کو ایک تو سخاوت سے مزین کرو, خوبصورت بناؤ, اور نمبر 2 اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے اسلام کا ثبوت دو, اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو. یہ ہماری پہچان بن جائے ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کہ بھائی یہ آدمی کہو یا نہ کہو یہ مسلمان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے ہیں, لیکن وہ ظالم اور جابر سرکشی پہ تلا آیا. آدمی کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دلائل سے سمجھاتے گئے, اپنے رب کے ہونے کا یقین دلاتے گئے, اور رب کی صفات بتاتے گئے کہ اللہ کون ہے, خدا کون ہو سکتا ہے, اور تو کیسے خدا بن گئے. جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا, آدمی کے پاس جب سارے ہتھیار ختم ہو جاتے ہیں تو اس کا آخری ہتھیار ہوتا ہے وہ آستین چڑھاتا ہے. جب زیادہ مگج ماری مت کر, اب آ جا. تو فرعون نے بھی یہی کیا, کہنے لگا کہ میں تم سب کو سزا دوں گا, تمہیں قتل کر دوں گا. جو نبی ہوتے ہیں وہ موت سے تو نہیں ڈرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعوتی مشن لے کر آئے تھے, لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہے, ایمان کی طرف, اللہ کی طرف بلاتے رہے. پھر شہر کے اندر چرچے ہونے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا لوگوں پر اثر ہوتا تھا. جیسے کہ سرکار کو ساحر کہا گیا, جادوگر کہا گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر کہنے لگے کہ یہ جادو کے زور سے یہ سب باتیں بتلاتا ہے اور یہ کام کرتا ہے. اب کیا جائے؟ پھر پارلیمنٹ میں مشورہ ہوا تو کہا کہ شہر کے جتنے بھی, ہمارے ملک میں جتنے بھی ماہر فن جادوگر ہے, جو اس فن میں ماہر ہے, ان سب کو جمع کیا جائے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے. اب نبی جادوگر نہیں ہوتا, اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن اور جوانی ان کے سامنے گزری تھی. فرعون کے محل میں تو پرورش ہوئی, تو وہ کہاں جادو سیکھنے گئے. اور جہاں وہ پہنچے تھے مدین, وہ ایک نبی کی جگہ تھی, وہاں اس چیز کا تصور بھی نہیں. تو پھر یہ جادو کہاں سے لائے؟ یہ جادو نہیں تھا, لیکن ان کے دماغ میں یہی تھا کہ یہ جادو کے زور سے یہ کام کرتے. اب اعلان ہوا کہ ملک میں جتنے بھی فنکار اور ماہر جادوگر ہیں سب کو بلاؤ. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جس دور میں امت کے اندر جو چیزیں سب سے زیادہ رائج ہوتی ہے اور جو چیز سب سے زیادہ وہ لوگ مانتے ہیں, جس کے سب سے زیادہ چرچے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس قوم کے نبی کو, اس امت کے نبی کو ویسا ہی معجزہ بھی عطا فرماتے ہیں. اب یہاں لوگ جادوگر زیادہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, سب کو جمع کیا گیا. اب جادوگر کہنے لگے فرعون سے کہ یہ تو بتلاؤ کہ مقابلہ جو ہوگا ہمارا فرعون سے, موسیٰ سے, تو اس میں ہمیں انعام کیا دو گے آپ؟ پہلے انعام تو بتلاؤ, اس لیے کہ ہم محنت کریں گے, سامنے والے سے مقابلہ کرنا ہے, اسے ہرانا ہے. اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ پر تو ہمارا انعام کیا ہے؟ تو فرعون کہنے لگا کہ تمہارا انعام یہ ہے کہ تم میرے خاص آدمی بن جاؤ گے, میرے مقرب بن جاؤ گے. بادشاہ کی طرف سے یہ سب سے بڑا انعام کہلاتا ہے. قریبی لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا. اب انعام بھی طے ہو گیا. اب مقابلے کے لیے دن طے کرنا ہے, تو وہ سالگرہ کا دن, جو جشن کا دن تھا, وہ تیار, وہ منتخب کیا کہ اس دن مقابلہ ہوگا جادوگروں کا حضرت موسیٰ کے ساتھ. اب لوگ انتظار کرنے لگے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مقابلے کے لیے تیار ہے.
کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ کے دین کا کام ہے. میں کوئی جادوگروں سے مقابلہ تو نہیں کرنے والا، لیکن میں تو اللہ کا دین پہنچانے والا ہوں. آپ بھی برابر تیار ہو گئے. اب جب وہ دن آیا جس میں یہ جادو اور یہ مقابلہ ہونے والا تھا، صبح سے لوگ گھر کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت سب میدان کی طرف نکلے. صبح چاشت کا وقت تھا، وہ وقت مقرر ہوا مقابلے کا. سارے لوگ میدان میں پہنچ گئے. جیسے کہ ہم لوگ فٹ بال کے گراؤنڈ پر جمع ہوتے ہیں، ویسے وہاں لوگ جادو کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے. اور شہر میں یہی چرچا تھا کہ آج مقابلے میں غالب کون آئے گا، جادوگر غالب آئیں گے یا موسیٰ غالب آئیں گے. یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان مقابلہ ہے، فیصلہ کن. جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے اور اس طرف فرعون بھی وہاں تھا، اور دوسری طرف سارے جادوگر میدان کے اندر آئے. اور جادوگروں نے رنگ برنگی کپڑے پہنے ہوئے تھے، کلرنگ کپڑے، جو ان کا یونیفارم کہلاتا ہے. اسکول کا یونیفارم ہوتا ہے، مدرسے کا ہوتا ہے، کمپنی اور فیکٹری والوں کا یونیفارم ہوتا ہے، اسی طرح جادوگروں کا بھی ایک یونیفارم، وہ پہن کر وہ میدان میں آئے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ سیدھے سادے میدان میں پہنچے. اب مقابلے کی تیاری ہے. مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو پہلے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کرتا پہنا ہے، کپڑے پہنے ہیں، جادوگروں کے الگ ہے اور ان کا الگ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو کشتی باز ہوتے ہیں دونوں کا لباس سیم ہوتا ہے، جو باکسر ہوتے ہیں، ریسلر، ان کا لباس اور ان کی چیزیں سیم. مقابلہ اسی وقت ہوتا ہے. تو یہاں حضرت موسیٰ کا لباس الگ ہے، ان کا الگ ہے. اب حضرت موسیٰ تو ان کا لباس پہن نہیں سکتے. اب ان جادوگروں نے یہ سوچا کہ چلو ہم ہی ان کی جیسا لباس پہن لیتے تاکہ مقابلے میں مزہ آئے. ان سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے پہنے، مقابلے کے لیے اترے. اب کہا گیا کہ پہلے آپ اپنا داؤ دکھائے، اپنا کرتب دکھائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے جو تمہیں دکھانا ہے تم دکھاؤ. اب وہ جادوگر آئے تھے، ہاتھ میں لکڑیاں اور رسیاں سب لے کر آئے تھے، اپنے جادو کے جو کرتب اور دکھانا تھا ان کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم اپنا کرتب بتاؤ، داؤ بتاؤ، اپنا فن دکھاؤ. اب سب ماہر جادوگر تھے، وہ سب میدان کے اندر رسیاں ڈالنے لگے، اپنی لاٹھیاں ڈالنے لگے، پھینکنے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے پورے میدان میں سانپ رینگتے ہوئے نظر آئے. وہ حقیقت میں تھا تو عصا اور لکڑی اور رسیاں تھی، لیکن وہ جادو کی وجہ سے سامنے والوں کے اوپر نظر بندی کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لکڑیاں اور رسیاں ان کو سانپ نظر آتے تھے. پورے میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آئے. سب لوگ بھاگنے لگے، چیخنے لگے، رونے لگے، رونے پکارنے کی آواز میدان میں آنے لگی. اور یہ سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی آ رہے تھے، آپ کو بھی وہ سانپ ہی نظر آتے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سانپ تو میری طرف بھی آ رہا ہے. اللہ کی طرف سے حکم ملا، اے موسیٰ، جو لاٹھی ہم نے تم کو وہاں دی تھی نا، وہ یہاں کام آئے گی. اب وہ بکریوں کو جو چارہ کھلاتے تھے، سہارا لگاتے تھے، اب یہاں پر بھی یہی ڈنڈا کام آئے گا. اسے زمین پر پھینک دو. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی حکم خداوندی سے وہ لاٹھی پھینکی. دیکھیے عقل کا کیا کہتی ہے کہ اگر سامنے کوئی موذی جانور ہو، اسے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں مضبوط ڈنڈا سنبھالے اور اسے مار دیا جائے تاکہ اپنی حفاظت ہو. لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہیں، یہ ڈنڈا ہاتھ میں، اسے پھینک دو.
فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اپنی وہ لاٹھی اور اپنا عصا اللہ کے حکم سے پھینکا، جیسے ہی پھینکنا تھا کہ وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ ان کے تو چھوٹے چھوٹے سپولیے نظر آتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کی جب یہ لاٹھی پھینکی گئی وہ تو بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس نے سارے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا، جتنے بھی آتے تھے سب کو نگلتا گیا، یہاں تک کہ وہ فرعون کی طرف آگے بڑھا۔ فرعون بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا کہ یہ تو مجھے بھی نگل جائے گا۔ اور جتنے جادوگر تھے وہ جانتے تھے کہ اگر یہ جادو کا فن ہوتا، یہ فن جادو ہوتا تو ہم لوگ ماہر فن ہے، جادوگر ہے، ہم جانتے کہ جادو ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ تو جادو سے بھی کوئی اوپر چیز ہے۔ انہوں نے بھی اپنے ہتھیار ڈال دیے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ جادوگر تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آئے تھے نبی کا مقابلہ کرنے، وہ آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فن جادو میں ہرانے کے لیے، لیکن جس وقت انہوں نے میرے نبی کا یہ حلیہ اور میرے نبی کا یہ لباس انہوں نے اپنا لیا، نبی کے لباس کی نقل اتارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت ایمان عطا فرما دی۔ انہوں نے اپنا یونیفارم چینج کر کے موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہن لیا۔ یہ نقل اور ان کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور ایمان لے آئے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آتے ہیں اور اس جادوگری کے فن سے توبہ کرتے ہیں، الہ العالمین معاف فرما دے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ جن جادوگروں کو میں موسیٰ کے مقابلے کے لیے لایا تھا یہ تو خود مقابلے میں مغلوب ہو گئے، بجائے یہ کہ وہ میرا ساتھ دیتے حضرت موسیٰ پر وہ ایمان لے آئے، اب فرعون کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کی سخت سزا دوں گا، کڑی سزا دوں گا، اور سزا بھی سنا دی۔ اگر تم باز نہ آئے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ فرمایا اگر تم باز نہ آئے اور تم نے اگر ایمان کو چھوڑا نہیں تو تمہاری سزا یہ ہوگی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور درختوں کے اوپر تمہیں سولی دے کر پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ وہ جتنے بھی جادوگر تھے جن کو اللہ نے دولت ایمان عطا فرمائی، ان کی زبان پر یہ تھا کہ فرعون تو ظالم ہے، جابر ہے، تیرا جو بس چلتا ہے تیرے اختیار میں ہے، تو جو کرنا چاہے کر لے، یہ اللہ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی، ہم اس سے اب ہٹنے والے نہیں، تو ہماری جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ پھر مختصر یہ ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکلو اور انہیں یہ جو فرعون کی جگہ ہے اس کا جو ملک ہے اس سے کہیں دور لے کر چلے جاؤ۔ راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اتفاق سے جانا چاہتے تھے اس طرف راستے میں اور دوسرے راستے پر چلے گئے۔ جب صبح ہوئی دیکھا کہ وہ تو ساحل سمندر ہے، سامنے کوئی راستہ نہیں، اب پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ان کے پکڑنے کے لیے، ان کے قید کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اب کیا ہوگا، آپ نے تو ہمیں پھنسا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ پیچھے بھی دشمن ہے اور آگے سامنے بھی موت ہے، اگر سمندر میں گرتے ہیں تو موت، پیچھے اگر نہ گرتے ہیں تو فرعون کے آدمی ہمیں مار دیں گے۔ اب یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارا ڈنڈا کہاں ہے، نکالو۔ پھر واپس ڈنڈا نکالا، فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنا یہ عصا پانی پر ماریے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ اگر سامنے پانی ہے
اور ہاتھ میں ڈنڈا ہے، پیچھے دشمن آ رہا ہے، تو اس ڈنڈے کے ذریعے دشمن کے سر پر، اس کی کھوپڑی پر وار کیا جائے اور اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ پانی کے اوپر ڈنڈا مارو، اس سے کیا بنے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے وہ عصا پانی پر جیسے مارا تو پانی کے اندر 12 راستے ہو گئے، پانی کے اندر بھی راستے ہو گئے۔ اب سب لوگ پانی کے اندر، جہاں خشک زمین نظر آتی تھی انہوں نے وہ دریا پار کر دیا۔ پیچھے سے فرعون کہنے لگا کہ دیکھیے میری خدائی کا کرشمہ، پانی کے اندر بھی میری خدائی کی وجہ سے راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل تو پار نکل گئے تھے، اب فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ گھوڑے دوڑاؤ پانی میں، سمندر کے اندر ڈال دو۔ انہوں نے گھوڑے دوڑائے، جب وہ بیچ سمندر میں پہنچا اللہ کا حکم ہوا پانی کو کہ اپنی سطح برابر کر دے، آپس میں مل جا۔ فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ آخری وقت میں وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، الہ العالمین فرمانے لگے کہ فرعون ساری زندگی تو ظلم کرتا رہا، خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، جب موت سامنے نظر آئی اس وقت تو ایمان لاتا ہے، اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہے تمہارا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت بنایا۔ یہ مختصر واقعہ ہے فرعون کے غرق ہونے کا۔ اس کے بعد بھی بنی اسرائیل کا بڑا لمبا اور تفصیلی واقعہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے، وادی میں پہنچے، پھر کہاں گئے، پھر کیا ہوا، بنی اسرائیل پر آزمائشیں، پھر اللہ کے انعامات، قرآن کریم میں مفصل واقعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں کہی گئی قرآن کریم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس پر ہمارا مضبوط ایمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کا یقین ہمارے دلوں میں جاگزین فرمائے، اور حق تعالی شانہ اپنی معرفت نصیب فرمائے، اور جو بات دین کی کہی سنی گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں اس کو انقلاب کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھے اور دعا کریں۔